نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، بروڈکاسٹ قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلامت کرتا ہے. یہ ویڈیو تقریباً میں ہفتہ 10 دن کے بعد بنا رہا ہوں کیونکہ میرا دل بڑا بوجھل تھا ملک کی حالات کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے تو میرا دل خون کیا شروع ہو رہا ہے. جس دن میں نے یہ خبر سنی اور پھر میں نے ٹویٹر پہ چیک کیا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس امپورٹنٹ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا ہے یہ ان کو حساب دینا پڑے گا. میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں یہ ان کو کیسے کردار تک کے مجرمان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گا. اور یہ جو بروٹل مرڈر ہوا ہے بائی دا اسٹیٹ ایجنسیز آف پاکستان اور بائی دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، دے ہیو ٹو فیس دا میوزک الٹیمیٹلی. تو گزارش یہ ہے کہ جو وہاں ایک بندے کو پہلے پاکستان سے دربدر کیا جاتا ہے، 22 مقدمے بنائے جاتے ہیں اس پہ، اور کل اصل میں اس کی والدہ نے یہی کہا نا کہ یہ کون مقدمے بنا رہے ہیں صحافیوں پہ. یہ جو بوچھوگری سرکار آئی ہوئی ہے یہاں فیصلہ آباد کا تحفہ دیا ہوا ہے، اس نے یہاں ملکی حالات تبدیل کر دی ہے. تو اس کے بعد یو اے ای کی گورنمنٹ اس کے ہوٹل میں گئی، وہاں سے دربدر کیا گیا. پھر اس کے پاس ویزے نہیں تھے کیونکہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یو ایس اے نے ویزا دینے سے انکار کر دیا، یو کے گورنمنٹ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا. یہ انسانیت اس کے علمدار بنتے ہیں، ڈوم بننا چاہیے ان کو کہ جو انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ کیا ہے. اور ارشد شریف کا مرڈر ایک ٹارگیٹڈ مرڈر ہے. جس طرح اس کو شہید کیا گیا ہے وہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی دن سامنے آ جائے گا. اور جنہوں نے کروایا ہے اب سننے پہ سواگا دیکھے نا جی کہ انہیں بندوں کو جن کی طرف سے یہ اتب جو لڑایا سید کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، جو یہ پی ایس پی تھا، مجرا والا ایس پی کی ڈیوٹی کر رہا تھا، اس سے نواز شریف کو اپنی بیلٹ پیش کر دی تھی. اس بندے کو ٹیم کا حصہ بنایا ہے. اور جن لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ انہیں کو جو ہے وہ انہوں نے لگا لیا جائے جو انویسٹیگیٹ کرے. وہ انویسٹیگیشن آپ کریں گے، پریجوڈس بندے کیا انویسٹیگیشن کریں گے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. کچھ ٹوٹا خدا خدا کر کے عوام کو جوردار فکر کرنی چاہیے. اور میری پہلے بھی اسسمنٹ تھی کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد نہیں جائے گا. یہ اسلام آباد کے جو میری ذاتی رائے رہی ہے، اور میں نے دوستوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کبھی اسلام آباد کے روڈ میں داخل نہیں ہوگا. وہ یہ تمام ایگزٹ اسلام آباد کے بند کر دے گا. اور یہ گورنمنٹ جو باقی گورنمنٹ جو 4-5 کلومیٹر پہ رہ جائے گی یہ سیٹ ہو جائیں گے. اور الٹیمیٹلی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں کیونکہ اسلام آباد پولیس پنجاب میں آ نہیں سکتی. اسلام آباد انہوں نے جانا نہیں ہے، رستے سارے سیل ہو جانے ہیں. پھر یہ ہیلی کاپٹر کے لیے جا سکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. اور یہ اب اس گورنمنٹ کے آخری دن چل رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں مریم نواز کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. اس دن بےحی تھی اور میرے منہ سے کچھ نکل جائے گا کہ جو اس نے ری ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ جو لکھا ڈوب مرنے کا مقام ہے ان چیخوں کے لیے. ان کی جو ویڈیو ہے وہ اس کا ٹریلر نیٹ فلکس سے جاری کر دیا ہے. ان کا خیال تھا کہ ارشد شریف کو مروائیں گے اور نیٹ فلکس پہ والی ویڈیو نہیں آئے گی. وہ ویڈیو مکمل ہو چکی ہے، وہ ارشد شریف نے اپنی زندگی میں مکمل کر دی ہے. اب ایک جو میجر مسئلہ یہ ہے کہ ارشد شریف نے سی ڈی موبائل اور اس کا لیپ ٹاپ جو ہے اس پہ سارے ان کے دفن ہیں ان کے چیزوں کے، وہ کہاں گئے ہیں. یہ وہ جو لڑکا ان کے ساتھ تھا جو کبھی بھائی بتاتے ہیں کبھی دوست بتاتے ہیں کنیا والے، یہ وہ جب سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا. دوسرا یہ میری ذاتی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کا چونکہ اعتزاز احسن نے کہا تھا پوسٹ مارٹم دوبارہ ہونا چاہیے تاکہ وہ تو چینیا والے جو ڈکیت ہے چور ہیں اور چوروں کی وہ وہاں حکومت ہے. وہاں لا اینڈ آرڈر کیا کوئی سلسلہ ہی کو نہیں ہے، جنگل لا ہے، رول آف لا تو ہے ہی نہیں ہے. اس لیے اعتزاز احسن کے مشورے بڑا اچھا تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ دوبارہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے اور ایک ڈاکٹر فیملی کی طرف سے وہاں ایز اے آبزرور کھڑا ہوگا. خواتین حضرات کسی کے ساتھ اجازت دیں، لمبی بات میں کرنا نہیں چاہتا، میرا دل بڑا بوجھل ہے. جن لوگوں نے یاد رکھی ہے اپنا خیال رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.